1948 میں بیگم حضرت محل پاک سے کیا گیا، اور جس پر جو ہے جس کے اندر سردار پٹیل جیسا آدمی مہمان خصوصی بنایا گیا، آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ کس کے اشارے پر وہ میٹنگ ہوئی تھی، کس کو خوش کرنے کے لیے وہ میٹنگ ہوئی تھی، اور کس کو خوش کرنے کے لیے یہ فیصلہ سنایا گیا کہ مسلمانوں کی کوئی سیاسی تنظیم نہیں ہونی چاہیے۔ یہ دو فیصلے آزادی کے فوراً بعد 70 سال پہلے ہوئے، دو فیصلے، ایک فیصلہ یہ مسلمانوں کی سیاسی تنظیم ہونی چاہیے، ایک فیصلہ یہ کہ مسلمانوں کی سیاسی تنظیم نہیں ہونی چاہیے۔ دونوں فیصلوں کو 70 سال گزر چکے ہیں۔ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ فیصلہ کہ مسلمانوں کی سیاسی تنظیم ہونی چاہیے، اس پر ساؤتھ کے مسلمانوں نے لبیک کہی، اور لبیک کہنے کے بعد سبز ہلالی پرچم کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ کر اپنے قدم کو آگے بڑھایا، اللہ رب العزت پر بھروسہ کیا اس پرآشوب حالات کے اندر کہ جب گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا، کوئی حالات بہت خراب تھے، مسلمان بری طرح گھبرائے ہوئے تھے اور خوف زدہ تھے، ان حالات میں بھی کیرالہ کے ان مسلمانوں نے، تمل ناڈو کے مسلمانوں نے مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آواز پر لبیک کہا اور سبز ہلالی پرچم کو اللہ کے بھروسے پر بلند کیا اور اس کے ساتھ آگے بڑھے۔ آج الحمدللہ ساؤتھ کا یہ مسلمان ہندوستان کے اندر سب سے زیادہ باعزت اور باوقار ہے، سب سے زیادہ باعزت اور باوقار ہے۔ اس کے برعکس وہ مسلمان جن کی تعداد ساؤتھ کے مسلمانوں سے کئی گنا زیادہ، جنہوں نے مولانا ابوالکلام آزاد کی آواز پر لبیک کہا، اپنے جھنڈے کو لپیٹ کر رکھ دیا اور غیروں کی غلامی پر دستخط کر دیے، غیروں کی غلامی میں چلے گئے، آج وہ مسلمان باوجود اس کے کہ اس کی تعداد زیادہ ہے، باوجود اس کے کہ اس کے پاس وسائل زیادہ ہیں، باوجود اس کے کہ اس کے پاس بڑے بڑے عہدے ہیں، سب سے زیادہ بے عزت اور بے وقار اگر کوئی مسلمان ہے تو وہ شمالی ہند کا مسلمان ہے، کیرالہ اور تمل ناڈو سے باہر کا مسلمان ہے۔ آج کیا حالات ہے؟ آپ لوگ زیادہ ٹی وی دیکھتے ہیں، آپ لوگ زیادہ موبائل دیکھتے ہیں، مجھ سے زیادہ آپ کو معلوم ہوگا، بتانے کی ضرورت نہیں کس طرح کہ آج ہمیں موب لنچنگ ہو رہی ہے، کس طرح ہمارے گھروں میں گھس کر ہمیں مارا جا رہا ہے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں آج ہمیں اپنے جینے کی بھیک مانگنی پڑ رہی ہے، زندگی کی بھیک، آج ہمیں اپنے مذہب کو بچانے کی بھیک مانگنی پڑ رہی ہے۔ ان سو کال نیشنلسٹ سیکولر مسلمانوں کی دین ہے یہ کہ آج ہندوستان کی پارلیمنٹ فیصلہ کر رہی ہے کہ شریعت کس طرح کی ہوگی، 3 طلاق کس طرح کی ہوگی، اور مسجدوں کے اندر نماز پڑھی جائے گی نہیں پڑھی جائے گی۔ آج ہندوستان کا سپریم کورٹ فیصلہ کر رہا ہے کہ نماز کے لیے مسجدوں کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے۔ یہ دین ہے اس بدبختانہ فیصلے کی جو فیصلہ لکھنؤ کے اندر دسمبر سن 48 میں مولانا ابوالکلام آزاد کی صدارت میں ہوا۔ یہ منحوسیت ہے اس کی کہ ہم نے اپنے جھنڈے کو لپیٹ کر رکھ دیا، سبز ہلالی پرچم جو مبارک پرچم تھا، جس کے ذریعے برکتیں آنی تھی اللہ کی طرف سے، رحمتیں آنی تھی اللہ کی طرف سے، ہم نے ان برکتوں کا رحمتوں کا راستہ بند کر دیا۔ ہم نے کہا کہ ہمیں گاندھی اور نہرو پر یقین ہے، یہ ہمارے ساتھ انصاف کریں گے، اب کسی سیاسی پارٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ آج اس کا نتیجہ ہم بھگت رہے ہیں، آج اس کا نتیجہ ہم بھگت رہے ہیں کہ ہم آج بھی اپنی جانوں کی بھیک مانگ رہے ہیں، اپنے بچوں کی جانوں کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ ہمیں اس عمر کے اندر اپنے بچوں کی جانوں کی فکر لگی رہتی ہے، کب کون آدمی ہمارے بچوں کو پکڑ کے کس کام پر مار دے، کچھ پتہ نہیں۔ تمام انتظامیہ ان کے ہاتھوں میں دے دی گئی کہ جو مسلم دشمن ہیں، تمام پولیس ان کے ہاتھوں میں دے دی گئی کہ جو مسلم دشمن ہیں، تمام عدالتیں ان کے ہاتھوں میں دے دی گئی کہ جو اینٹی اسلام اور اینٹی مسلم ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ ہم نے کہا تھا، مسلم لیگ نے کہا تھا کہ ملک کی اقتدار کے اندر، ملک کی انتظامیہ کے اندر تمام لوگوں کی حصہ داری ہونی چاہیے، تمام گروپوں کی، مذہبی گروپوں کی حصہ داری ہونی چاہیے، مسلمانوں کی بھی حصہ داری ہونی چاہیے۔ ہم نے آزادی کے فوراً بعد
रिजर्वेशन तलब किया था हुकूमत वक्त से, और रिजर्वेशन ऐसे नहीं कि हमने कहीं सड़क पर खड़े होकर रिजर्वेशन मांगा हो। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर जब हिंदुस्तान का दस्तूर बन रहा था, उस वक्त मौलाना इस्माइल साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर ही तजवीज पेश की थी कि मुसलमानों को उनकी आबादी के तनासुब से रिजर्वेशन दिया जाए। हमारे अलावा ये किसी ने नहीं कहा। आज तक हम इसी पर कायम हैं कि मुसलमानों के रिजर्वेशन के बगैर इस मुल्क में समाजी इंसाफ कायम नहीं हो सकता। जिन लोगों ने मुखालफत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी, वो ऐसे मुसलमान थे जिन्होंने मुखालफत की, अखबार के इशारे पर मुखालफत की हमारे इस मामले की, और नतीजा उन्होंने देख लिया। आज वो भी सिर छुपा कर रोते हैं। एक देहाती मिसाल है हमारी तरफ के साथ, चोर की मां उठले में सिर दे के रोती है, तो वो मिसाल हो रही। आज वो भी रोते हैं हमसे, क्योंकि मैं सियासी जिंदगी में एक्टिव हूं और इत्तेफाक से सभी लोगों से मिलता रहता हूं। कांग्रेसी मुसलमानों से भी अपने यहाँ आना जाना है, जमात उलमा के लोगों से भी आना जाना है, सब लोगों से बातचीत होती है। अब कहते हैं मौलाना बात तो आपकी सही है, बात तो आपकी सही है। अब वो कह रहे हैं मुसलमानों का रिजर्वेशन होना चाहिए, कह रहे हैं। क्या हुआ? मैं तो अपने यहाँ की मिसाल देता हूं, मैंने अपने यहाँ की स्टडी की है, यूपी की स्टडी की है। कांग्रेस पार्टी ने लंबे अरसे तक हुकूमत की, मुसलमानों का तमाम गिराफ सरकारी नौकरियों में गिरता चला गया। वो तो पूरे हिंदुस्तान है, यूपी में खास तौर से जो 40% हम थे, 35-40% आजादी के बाद वो गिरते 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 1-2% पर आ गए। किसने किया? उस कांग्रेस ने किया जो कांग्रेस को मुसलमानों ने मुत्तफिका तौर पर सपोर्ट किया। कोई दूसरी पार्टी नहीं थी सन 47 के बाद 20-25-30 साल तक, कोई दूसरी पार्टी नहीं थी, सब लोग उसी को वोट देते। उसके बावजूद धीरे 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 मुसलमानों को तमाम सरकारी नौकरियों से निकाल दिया। अच्छा, चलिए। तो एक लीडर उठे चौधरी चरण सिंह, मगरबी यूपी से एक लीडर उठे चौधरी चरण सिंह, और